السلام علیکم۔ داس اسٹوریز میں ایک دلچسپ ناول چلو توڑو قسم اقرار کریں کہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ وقت کیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے، چنانچہ وہ بدترین وقت بھی گزر گیا، اور جب وہ لمحہ آیا جب میں اپنے گھر والوں کے سامنے سرخرو ہو سکی۔ میٹرک میں 70% میرے اپنے حساب سے تو بہت زیادہ تھے۔ گھر میں پہلے پہل تو کسی کو یقین نہ آیا، میری نالائکی سے اب سب ہی سمجھوتا کر چکے تھے، کسی اور کو تو کیا مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا۔ مما نے زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے گلے لگا کر پیار کیا تو میں خوشی سے بحال ہو گئی۔ ممی نے سونے کی خوبصورت سی چین دی، پپا نے 1000 روپے دیے، میں خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ عمر سامنے بیٹھا میرے خوشی سے گلرنگ چہرے بڑے طنزیہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس طرح ناشکری نہیں کرتی کہ پوزیشن آنے پہ بھی منہ بنایا جا رہا تھا، میں تو ایک ریٹ پر بھی اپنے رب کی شکر گزار ہوں۔ اس کی طنزیہ نظریں نظر انداز کر کے میں دل ہی دل میں خود کو حوصلہ دیا۔ دادی ایسے موقعوں پر کیسے چپ رہ سکتی تھی، میرا دل جلانے کو بڑی تن سے بولی، اے بی بی، میرے عمر کے پاؤں دو دو کر پیو، جس نے ایسی نکمی نالائق کو کسی لائق بنایا، ورنہ مجھے امید نہ تھی کہ تم ایک مرتبہ میٹرک کے پرچے پاس کر لو گی۔ جب سے میں نے ڈیڈی سے عمر کو ڈانٹ پڑوائی تھی، دادی میری اور بھی دشمن ہو گئی تھی۔ حالانکہ ان کا چہیتا مجھ سے بدلہ لے چکا تھا، مگر ان کا غم ابھی تک باقی تھا۔ میں نے دادی کی طنزیہ انداز میں ایک کو نظر انداز کر دیا اور خوشی خوشی 1000 روپے کو ٹھکانے لگانے میں لگ گئی۔ کالج میں آئی تو ایک بالکل منفرد اور مختلف دنیا سے میرا تعارف ہوا۔ مما نے مجھے پری انجینئرنگ دلوائی تھی، حالانکہ پاپا نے دبے لفظوں میں مما کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس کا انٹرسٹ آرٹس کی طرف ہے تو اسے وہی پڑھنے دو، مگر مما نے اس کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا، اور میں جو ابھی تک ان کے گلے لگا کر پیار کرنے پر شرارتی پلا چونچرا، ان کی بات مان گئی۔ کالج میں ہم چاروں کا گروپ تو وہی پرانا تھا، یعنی میں، ارم، لبنہ اور وردہ، مگر ہمارے گروپ پہ ایک نیا اضافہ فرحانہ کا تھا۔ ویسے تو وہ ایج میں ہم سب سے 1.5-2 سال بڑی تھی، مگر باتیں بڑے مزے کی کرتی تھی۔ پہلے ہی دن ہمارے گروپ میں شامل ہو گئی اور دوسرے دن بڑے مزے سے اپنے فیونسی کی تصویر اٹھا لائی اور بتایا کہ اس کی منگنی عمران کے ساتھ سال بھر ہوئی تھی، اور وہ بھی بڑے زبردست قسم کے فیئر کے بعد، اور یہ کہ میٹرک میں مسلسل 2 سال تک فیل ہوتی رہی، صرف اسی چکر میں۔ یار، میری ممی کہتی ہے کہ لڑکیوں کو پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے، آخر کرنا تو وہی ہانڈی چولہا ہے نا۔ بس میری تو انٹر ہوتے ہی شادی ہو جائے گی، کالج میں بھی تو صرف ٹائم پاس کرنے آتی ہوں۔ وہ بڑے اطمینان سے بتا رہی تھی، اور ہم چاروں جنہیں پڑھائی کی خاطر دن رات گھر والوں سے جوتے پڑتے تھے، اس کے نصیب پر اشک کرنے لگے۔ اس کی باتوں سے ہم لوگوں کو بڑا مزہ آتا تھا۔ وہ روزانہ پوری تفصیل کے ساتھ اپنی اور عمر کی ٹیلی فونک گفتگو کا احوال سناتی، اور رات کو 12 بجے تک سے صبح 4 بجے تک ملا ناغہ جاری رہتی تھی۔ اس کا منگیتر بھی کام کر کے اپنے اور بھائیوں کے ساتھ بزنس کرتا تھا۔ عمران نے کہا تو میں شرما گئی، اس نے وہ کہا تو میں شرما کر سر جھکا کر رہ گئی۔ اس کی باتوں سے ہم لوگوں میں حسرت سی محسوس ہوئی، کیا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ کوئی ہمیں پسند کرے؟ ہمیں تو آج تک کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی۔ ارم نے تو باقاعدہ اس روز کالج سے گھر آتے ہی کہہ دیا تھا، فرحانہ سے زیادہ تو میں خوبصورت ہوں، میں پتہ نہیں لوگوں کی نظریں کیوں کمزور ہو گئی ہیں۔ مجھے بھی، کیونکہ اس کی بات سے مکمل اتفاق تھا، اسی لیے اس کی تائید کرنے لگی، اور پھر کافی دیر تک ہم اپنی اس ناقدری پر افسوس کرتے رہے۔ فرحانہ کی باتیں سن سن کر ہم چاروں کو منگنی کروانے کا یا کم سے کم ایک آدھا چکر چلانے کا شوق پڑ گیا تھا۔ فرحانہ نے بتایا کہ عمران نے اسکول سے گھر جاتے ہوئے راستے میں ایک دن اسے لفٹ کی آفر کی، بس وہیں سے ان کی لو سٹوری شروع ہو گئی تھی۔ یہ قصہ سننے کے بعد لاشعوری طور پر میں روزانہ کالج آتے اور جاتے ارد گرد کی چلتی ہوئی تمام گاڑیوں پر نظر رکھنے لگی کہ شاید ان میں سے بھی وہ ہو جو روزانہ میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنی گاڑی میری گاڑی کے ساتھ دوڑاتا ہے، مگر افسوس ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔
ہم چاروں کی بے سپاٹ زندگی میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ اس صبح میں خاصی دیر سے ناشتے کی میز پر پہنچی تو میز پر تمام گھر کے افراد موجود تھے۔ مما نے ایک نظر مجھ پر میری طرف دیکھا اور غصے سے بولی، ابھی تک یونیفارم بھی نہیں پہنا، کالج جانے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے لاپرواہی سے بولی، مما آج میرا موڈ کالج جانے کا نہیں ہے۔ میں نے سستی سے کہتے ہوئے ایک لمبی سی جمائی لی اور میری جمائی پر دادی مجھے گھور کر رہ گئی۔ بیچاری دادی ساری زندگی میری تربیت پر توجہ دیتی رہی، مگر میں نے کبھی خود کو نہ سدھار کر دیا۔ مجھے ان کے گھورنے پر قوم کا ہنسی آنے لگی۔ کیا بات ہے، آپ کے موڈ کی انٹر کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ مما نے طنز کا تیز چلایا۔ ان کی بات کا جواب دیا بغیر میں بڑے آرام سے آملیٹ سے لطف اندوز ہونے لگی۔ چلو جا کر یونیفارم پہن کر آؤ، نوابزادی اپنے موڈ سے کالج آیا کریں گی۔ اب مما کا پارا ہوائی ہونے لگا تھا۔ کیا ہے مما، مجھ سے نہیں ہوتی اتنی مشکل پڑھائی، فزکس پڑھو، کیمسٹری پڑھو اور پھر میتھ سے پنجہ آزمائی کرو، فائدہ اس ساری مغز ماری کا؟ آخر کرنا تو وہی ہے نا، ہانڈی چولہا۔ میں نے اپنے طور پر بڑی سنجیدہ سی بات کی، پر مگر پتہ نہیں عمر کو کیوں خامخواہ خانسی ہونے لگی، اور ڈیڈی بھی اپنی لبوں پر مچلنے والی مسکراہٹ کا گلا دباتے ہوئے اخبار چہرے کے سامنے پھیلا لیا۔ مما خاموشی سے مجھے گھور رہی تھی اور ان کے گھورنے کی وجہ سمجھ سے میں قاصر تھی۔ شاباش، اس بے حیائی کی کسر رہ گئی ہے، چلو وہ بھی پوری ہوئی۔ دادی نے غصے اور طنز کے ملے جلے انداز میں کہا تو میں ان کے ناراض ہونے پر حیران سی بیٹھی رہ گئی۔ کیوں، میں نے ایسی کیا بات کہہ دی؟ میری کلاس میں آدھی سے زیادہ لڑکیوں کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے اور سب کی شادیاں انٹر ہوتے ہی ہو جائیں گی۔ انگیجمنٹ کا لفظ میں نے بڑی حسرت کے ساتھ کہا۔ انہیں کیا فائدہ ہوگا اتنی مشکل سبجیکٹ پڑھنے کا؟ شادی کے بعد ان کے ساتھ اتنے مشکل سبجیکٹ تو نہیں نہ سنے گی۔ میں نے بڑی بے نیازی سے بات مکمل کی۔ مما اور دادی کے علاوہ میز پر تمام افراد کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، اور تو اور مریم کے جو اب خیر سے 9 سال کی ہو چکی تھی وہ بھی ہنس رہی تھی۔ مجھے دادی اور مما کے گھورنے پر افسوس ہو رہا تھا۔ بھئی یہ تو قدرتی بات ہے، کیا میری شادی کبھی نہیں ہوگی؟ عمر تو باقاعدہ کہکا لگا کر ہنس رہا تھا۔ مما پتہ نہیں کیوں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، جبکہ میں بڑے آرام سے ناشتہ کرتی رہی، اور یہ بات مما نے خوب غرض کے ساتھ مجھ پر برستے ہوئے پاپا اور ڈیڈی کے سامنے اس بے حیائی پر سخت سنائی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میری برتھ ڈے آئی تو وہ چاروں میرے ساتھ سالگرہ سیلیبریٹ کرنے میری گھر چلی آئیں۔ مما نے میری دوستوں کی آمد کا لحاظ کرتے ہوئے کافی چیزیں بنا کر رکھی تھی۔ مجھے تو خود صرف چائے بنانی آتی تھی۔ ہم پانچوں لان میں بیٹھے کھانے پینے اور ہلا گلا کرنے میں مصروف تھے۔ میں ان لوگوں کے دیے گفٹس کھولنے لگی تھی جب فرحانہ کی سرگوشی سنائی دی۔ وہ بالکل میرے قریب ہو کر پوچھ رہی تھی، تابا یہ اسمارٹ سا لڑکا کون ہے؟ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ سامنے بڑی بے لاپرواہی سے عمر بلیک ٹی شرٹ اور بلیک جینز پہنے شاید جم خانے جانے کے لیے پورچ کی طرف جا رہا تھا۔ عمر ہے میرا کزن، میں نے سرسری لہجے میں جواب دیا۔ وہ اور دوبارہ گفٹس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ چاروں تو پرانی سہیلیاں تھی، اس لیے عمر کو پہلے سے جانتی تھی۔ فرحانہ نے پہلی دفعہ دیکھا تھا اس لیے پوچھ رہی تھی، یہ اتنا سمارٹ اور ہینڈسم لڑکا تمہارا کزن ہے اور تم پھر بھی اپنی قسمت پر افسوس کرتی ہو؟ اپنی قسمت پر افسوس کرتی ہوں، فرحانہ نے باقاعدہ بلند آواز میں فرمایا تو گاڑی کا دروازہ کھولتا ہوا عمر ایک لمحے کے لیے اس کو دیکھا اور پھر بڑی بے نیازی سے گاڑی نکال کر یہ جا وہ جا۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ کر ہنس پڑی اور بولی، اول یہ تو کوئی ہینسم نہیں ہے، اگر ہے تو مائی فٹ، یہ تو میرا پیدائشی دشمن ہے۔ مجھ کے عمر کو میں نے کبھی اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ دوستوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتی، اس لیے ارم بردہ اور لبنہ اس کی اور میری جدی پشتی دشمنی کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں جانتی تھی۔ پھر فرحانہ کے بے حد اصرار پر میں نے مختصر ترین الفاظ میں اپنی اور عمر کی خاندانی دشمنی کا احوال سنایا۔ میری ساری کہانی سننے کے بعد فرحانہ بڑے فلسفیانہ انداز میں کچھ سوچنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد بڑی سنجیدہ نظروں سے سوچتے ہوئے میری طرف دیکھ کر بولی، یہ بتاؤ اس کا رویہ صرف تمہارے ساتھ ہی ایسا ہے یا باقی کزن کے ساتھ بھی اس طرح بہیو کرتا ہے؟ میں اس کے سوال پر حیران ہو کر بولی، نہیں، باقی سب کے ساتھ تو انسان کے بچوں کی طرح رہتا ہے،
बड़ी पुप्पो, छोटी पुप्पो की बेटियां और दीगर तमाम खानदान की लड़कियों के साथ वो अच्छी तरह मिलता है। दुश्मनी तो सिर्फ उसे मुझसे है, वो मेरा अज़ल से दुश्मन है। मेरी इस बात पर फरहाना खुशी से उछल पड़ी और मुसर्रफ भरे लहजे में बोली, बस देख लेना, मेरा अंदाजा सही निकला। अरे बेवकूफ, तुझे पसंद करता है और जानबूझ के सताता है। लिख लो मेरी बात, वो तुमसे मोहब्बत करता है। मेरा तजर्बा कभी गलत साबित नहीं हो सकता। अभी कल ही मैंने एक नावल में पढ़ा था जिसमें हीरो हीरोइन को जानबूझकर खूब तंग करता है, इसे रुलाता है, इसके सामने दूसरी लड़कियों से दोस्ती करता है। बेचारी हीरोइन इस गलत फहमी का शिकार रहती कि मुझे पसंद नहीं करता। आखिर में सारी बात खुलती है और दोनों की शादी हो जाती है। फरहाना ने बड़े अच्छे अंदाज में बताया और मेरा हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। और उम्र का बच्चा मुझसे मोहब्बत करेगा, ये बड़ी खबीस रूह है। अगर करे भी तो ये ऐसे तो मैं मुंह ना लगाऊं। मैंने बड़ी नफरत से कहा। इस रोज तो बात आई गई हो गई, मगर बाद में इन लोगों ने ये हाथ जैसे एक नया मौजू आ गया। फरहाना के मंगेतर के किस्से सुन के शायद अब बेजार हो चुके थे, इसलिए मुंह का जायका बदलने के लिए आज उम्र के मौजू को बहस बना दिया। फरहाना के साथ तीनों मुझे ये समझाने की कोशिश करती रही कि मेरे घर में एक अदद इतना हैंडसम कजन मौजूद है और मैं हाथ पर हाथ रखे बैठी रही हूँ। इरम ने जिस पर फरहाना की मोहब्बत का असर सबसे ज्यादा था, मुसलसल इनकार पर एक दिन जल कर कह ही दिया। उतरा लो खूब अपने हैंडसम और स्मार्ट कजन पर। अरे फरहाना, एक उम्र ही क्या मौकूफ, ये मोहतरमा कजन किसके मामले में खासी खुद कफील है। बदनसीब तो हम ही हैं जो अपने कजन की रुमाल से नाक साफ करते हैं, बवक्त जरूरत इनकी अम्माओं की मदद के ख्याल से इनकी नैपी चेंज करते हैं। इसकी बात पर हम सबका हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। इसके इसके अम्मी अब्बा अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े थे, इसलिए तमाम कजन उम्र में इनसे काफी छोटे थे, जिसका इसको बेहद अफसोस था। कतरा कतरा पानी गिरने लगे तो पत्थर में भी सुराख हो जाता, जबकि मैं एक मासूम और भोली भाली सी लड़की थी। शुरू शुरू में ये बातें मुझे बुरी लगती थी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी छेड़खानी अच्छी लगने लगी। इस रोज उमर स्टडी में बैठा मुझे थ्योरम समझा रहा था। मैथ्स अभी भी मुझे उमर ही पढ़ाता था। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एक कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। वो बेचारा बड़ी जाफिशानी से मुख्तलिफ मसाले देकर मुझे समझाने में मसरूफ था और मैं जिंदगी में पहली मरतबा इसका जायजा ले रही थी। हाँ, उमर हैंडसम तो है, कम से कम फरहाना के इस जोकर से तो अच्छा है। मैंने अपने आप से कहा, नजरों का जाविया बदला तो मुझको उसमें बहुत सी खूबियां नजर आना शुरू हो गई। हाइट भी अच्छी है, स्पोर्ट में भी अच्छा है, पढ़ाई में तो खैर क्या बात, वो है ही जीनियस। इसकी पर्सनैलिटी भी तो जबरदस्त है, नो डाउट। इसकी मर्दाना लुक बड़ी अच्छी है। मैंने इस नजरें जमाए जमाए सोच रही थी। तुम ऐसा करो, मुझे ये सवाल कर करके दिखाओ, जल्दी करो, हरी अप। उम्र के बाद मुझे होश हवास में की दुनिया में वापस लाई और वो मुझे घूर कर देख रहा था। क्या मुसीबत है, बैठे बैठे सो गई हो क्या? जल्दी से ये सवाल करके दिखाओ तो मैं जाऊं, मुझे कंप्यूटर में जरूरी काम है। वो बड़ी बेनियाजी से बोला तो मैं शर्मिंदा सी आवाज में बोली, सॉरी उमर, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया। क्या? वो चीख उठा, पागल कर दोगी तुम मुझे, जंगली बदतमीज, इतनी देर से बैठा अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, दफा हो जाओ यहाँ से एडिट। वो मेरे ऊपर गुस्सा निकाल कर कंप्यूटर की तरफ मुतवज्जो हो गया। मैं अपनी चीजें उठाकर मुश्किल से बाहर निकल आई, मगर मुझे आज की डांट बुरी नहीं लगी। मेरा ए भी इस बात पर ईमान पुख्ता हो गया कि उमर मेरे साथ ऐसा सलूक जानबूझकर करता है, वरना बाकी सब किस्म के साथ तो बहुत अच्छा है। इन्हीं गुजरे दिनों के साथ रमजान आ गया। फरहाना ने एक नया शोशा छोड़ा, ताबा तुम ईद पर उमर को काट और कोई गिफ्ट दो। पहले तो मैंने मना किया, मगर सब मेरे पीछे पड़ गई। सबका ख्याल था वो बेचारा मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हुए डरता है, मेरी पेशकदमी पर वो खुशी से फूले नहीं समाएगा। मेरी सोनी जिंदगी में बाहर आ जाएगी और मैं भी अपनी दोस्तों को इसके किस्से सुना सकूंगी। इन लोगों को इतने यकीन से कहने पर मुझे भी ईमान लाना पड़ा। फिर वहीं कॉलेज की बुक शॉप से हमने एक ब्लैक कलर का कार्ड शीट खरीदा। ड्राइंग तो मेरी अच्छी ही थी, चुनाचा ब्लैक शीट पर खूब रेड कलर के गुलाब के फूल मैंने पेंट किए।
وہ چاروں میرے ارد گرد بیٹھی مختلف مشوروں سے نواز رہی تھی۔ اس روز ہم نے پیریڈ بنک کیے اور کامن روم میں بیٹھ کر کارڈ بنانے لگی۔ گویا بنا تو میں رہی تھی لیکن مشورے وہ لوگ دے رہی تھی۔ سب کی مشاورت اور بڑی سوچ بچار کے بعد میں نے کٹ پین کے ساتھ بڑی خوبصورت لکھائی میں کارڈ کے باہر سنہری حروف میں لکھا ٹو سم ون ویری اسپیشل عید وش۔ پھر اندر میں نے ڈیئرسٹ عمر لکھا اور اس کے نیچے لکھا پیپل لائک یو برنگ وارم پیشن ٹو مائنڈ اینڈ وارم آف تھاٹس فیلنگ ٹو دا ہارٹ۔ نیچے اپنا نام لکھا۔ ان لوگوں کے بے حد اصرار پر میں نے تمہاری تابہ لکھنے پر تیار نہ ہوئی۔ آخر شرم و حیا بھی کئی چیز ہوتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ کارٹ کچھ سونا سونا سا لگ رہا ہے، ایک آدھا شعر بھی ہونا چاہیے۔ اس وقت ہماری شعر و شاعری کورس کے سلیبس تک محدود تھی، چنانچہ اردو کی ٹیکسٹ بک کھول کر بیٹھ کے اور بڑی جدوجہد کے بعد مومن خان مومن کا یہ شعر ہمارے معیار پر پورا اترا۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ مجھے اس شعر پر خاصا اعتراض تھا کہ مگر یہ لوگ بضد تھی کہ یہی لکھو۔ آخر کارٹ مکمل ہوا۔ بس میں اب تم جاؤ اس کے ساتھ گفٹ خرید کر چاند رات کو دے دینا، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ آخر یہ میرا 2 سالہ کامیاب تجربہ ہے، کوئی مذاق نہیں، فرحانہ بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ جب تم اسے کارڈ دو گی تو پہلے تو وہ کچھ حیران ہوگا، پھر مسکرائے گا، اس کے بعد تم سے کہے گا ہاں تابی میں تم سے محبت کرتا ہوں، پتہ نہیں کہنے سے ڈرتا تھا۔ فرحانہ نے بڑی اچھی طریقے سے نقشہ کھینچا اور ہم لوگ بڑے مسحور کن لہجے میں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر وہ تمہیں چوڑیاں پہنانے لے جائے گا، ہو سکتا ہے چوڑیاں اپنے ہاتھوں سے پہنائے۔ اس کے بعد تمہیں آئس کریم کھلائے گا، گویا چاند رات تمہارے لیے خوشیوں کے دروازے کھول دے گی۔ فرحانہ کی باتیں سن کر مجھے خیالی دنیا میں لے گئی۔ عمر کے ہاتھوں سے چوڑیاں پہننے پر میں بے حد شرمائی، مگر وہ لوگ ہم کو ساری رپورٹ سنائے بغیر تم چوڑیاں پہننے چلی گئیں تو یاد رکھنا ہم میں سے کوئی برا نہ ہوگا۔ لبنہ نے دھمکی دی، ایک اور ایک کو روادار سنانے بیٹھوں تو چاند رات تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی، پھر میں چوڑیاں پہننے کب جاؤں گی؟ میں نے فکر مندی سے کہا۔ یہاں بھی فرحانہ کی ذہانت اور تجربہ کام آیا اور کہنے لگی میں صرف تمہیں فون کروں گی، تم مجھے ساری بات بتا دینا، باقی میں ان لوگوں کو سنا دوں گی۔ ہم لوگ سب اس بات پر اتفاق کیا اور پھر یہ طے ہوا کہ چاند رات کو 9 سے 10 کے درمیان میں عمر کو کارڈ اور گفٹ دوں گی اور فرحانہ 10 بجے فون کر کے مجھے ساری تفصیلات سنائے گی۔ عید کی وجہ سے چھٹیاں ہو رہی تھی، آج کل چھٹیوں کے لاسٹ ڈیز چل رہے تھے۔ سب کو خدا حافظ کہتی میں اپنی گاڑی میں جا بیٹھی۔ راستے میں ڈرائیور کو سے گاڑی رکوا کر عمر کے لیے گیند کی سی ڈی خریدی۔ ان دنوں میری پاکٹ منی اس بات کی اجازت نہ دیتی تھی کہ میں کوئی قیمتی پرفیوم اور تحفہ دے سکتی، پھر کمپیوٹر سے دلچسپی تھی، اس لیے میں نے خود کو اطمینان دلایا۔ چاند رات آئی تو میں صبح سے بڑی ایکسائٹمنٹ میں تھی۔ گفٹ تو میں نے رات کو ہی پیک کر دیا تھا۔ سارا دن خیالوں میں عمر کے سنگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں کی سیل کرتی رہی۔ اللہ اللہ کر کے رات ہوئی، ٹی وی پر 9 بجے چاند نظر آنے کا اعلان ہوا تو ماما وغیرہ کچن میں گھس گئی اور میں جلدی سے کمرے میں آ گئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ گفٹ اور کارڈ اٹھا کر باہر نکلی۔ عمر کے کمرے میں جاتے ہوئے اس سے پہلے اتنی نروس نہ ہوئی تھی جتنی اس روز ہوئی۔ لمحے کو تو دل چاہ کے رہنے دو۔ پھر اپنی سہیلیوں کا خیال آیا، اب بھی فرحانہ فون کر کے پوچھے گی تو اسے کیا بتاؤں گی کہ ابھی تک کارڈ نہیں دیا تو وہ کتنی گالیاں دے گی اور مجھے جاہل، گوار اور بزدل کے القابات سے نوازے گی۔ نہیں، میں بزدل نہیں ہوں۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا اور دل کڑک کر کے اس کے کمرے پر دستک دی۔ یس کمان، اس کی آواز سنائی دی تو میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، جوگرز پہن رہا تھا، ایک نظر میری طرف دیکھا اور بولا، فرمائیے۔ میں نے گفٹ اور کارڈ دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ کے کمر سے لگائے ہوئے تھے، اس لیے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ 4 سیکنڈ گزرنے ہوئے ہو گئے اور میں کچھ نہ بولی تو وہ آگے سے جوگرز کے آگے تسمے باندھ کر کھڑا ہوتا ہوا بولا، کیا تکلیف ہے؟ بول بھی چکو، مجھے جوید کی طرف جانا ہے، جلدی سے کہو جو کہنا ہے۔
بڑی بدتمیزی سے وہ کہتا ہوا گھڑی پہننے لگا۔ میں نے اس کا لہجہ نظر انداز کیا۔ مجھے معلوم تھا یہ زبان میرے لیے پھول برسائے گی۔ بس ایک لمحے کی بات تھی، میں نے کارڈ اور گفٹ اس کی طرف بڑھائے۔ وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیا ہے یہ؟ اس کا لہجہ بھی حیرت زدہ تھا۔ عمر، میں نے سوچا ہم خواہ خواہ لڑتے رہتے ہیں، جبکہ اب ہم بڑے ہو چکے ہیں، ہمیں آپس میں دوستی کر لینی چاہیے، اس لیے میں یہ لائی ہوں۔ میں نے اس کی طرف بڑی لگاوٹ سے دیکھتے ہوئے جملے ادا کیے۔ ویسے جملے میں لفظ بڑے تو میں نے خاص طور پر زور دے کر کہا تھا۔ اس کی حیرت بجا تھی، ہم دونوں نے ساری زندگی ایک دوسرے کو کینڈی یا مونگپھلی تک تو نہ دی تھی، اور کہاں آج اس کے لیے گفٹ دیا تھا، ایک آدھا گھڑی۔ وہ ان چیزوں کو دیکھتا رہا، پھر بولا تھینک یو۔ میں فوراً اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کہانی کا باقی پارٹ سننے کے لیے آپ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔